روزے کی حالت میں ٹیسٹ وغیرہ کرانا پریگننسی وغیرہ کے، یہ بات ہم نے میرے جو پچھلا لیکچر تھا بیماری اور روزہ یا بیمار اور روزہ، اس میں نے پورا رکھ دیا کیا کیا چیزیں انسرٹ ہو سکتی نکال، بلڈ ٹیسٹنگ وغیرہ، سونوگرافی، اسکیننگ، ڈاپلر، کلر ڈاپلرز، اور جو جتنے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اکثر ہو سکتے ہیں جس کے اندر غذائیت کی شکل میں کوئی انجیکشن نہ دیا جائے اور منہ کے ذریعے کوئی چیز اندر ڈالی نہ جائے، سوائے انسٹرومنٹ وغیرہ سے دیکھنا ایک الگ بات ہے، کھانے پینے کی چیز کہہ رہا ہوں منہ سے نہ ڈالی۔ جنرلی ٹیسٹ وغیرہ سب درست ہی ہم نے دیکھا ہے، ڈیٹیلز کے لیے آپ وہ لیکچر دیکھیں۔ اسی طرح استحاضہ والی عورت کیا کرے؟ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض جن عورت کو آتا ہے، ایسا نفاس والی عورت کو تو حیض بھی نہیں آئیں گے اور نفاس ہوتا ہے، حیض کے دوران بیچ میں جو حیض کے علاوہ خون آ جاتا ہے یا تو بیماری ہوتی ہے تو استحاضہ ہوتا ہے۔ استحاضہ والے خون میں کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ روزے بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، شوہر کے لیے بھی حلال ہوں گی، یاد رکھیے۔ بس اتنا ہے کہ اس خون کو صاف کریں گی نماز سے پہلے، طہارت لیں گی اور پھر نماز، بس اتنا ہے مسئلہ اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے روزے بھی درست، نماز بھی درست، شوہر کے لیے بھی حلال، اور اس کا اعتکاف بھی درست، کیونکہ رمضان سے متعلق ہم سوالات لے رہے ہیں تو اس کا اعتکاف بھی درست، سب درست، استحاضہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اعتکاف کی اور ڈیٹیل انشاءاللہ آخر میں تھوڑی سی رکھوں گا آپ کے سامنے۔ اسی طرح جو ہے کیا استحاضہ والی عورت روزے رکھیں گی؟ اس تعلق سے بھی کچھ روایتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہے رضی اللہ عنہا، یہ خاتون ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ کا خون، مطلب حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے منتھلی، کبھی کبھار عورتوں کو آتا ہے، استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی ہوں، تو کیا میں نماز ترک کر دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور کہا کہ نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں، چنانچہ جب تجھے حیض آئے تو نماز ترک کر دے، اور جب حیض ختم ہو جائے تو خون دھو کر غسل کر اور نماز ادا کر۔ تو پتہ چلا آپ نے کہا یہ ایک رگ کا خون ہے، یہ ایک رگ سے نکلنے والا خون ہے، یہ ایک بیماری کا خون ہے، یہ بازل رگ کے پھٹنے سے نکلتا ہے، یہ شیطان کی رگڑ سے نکلتا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، تو روزے کا تو روزے رکھ اور اپنی نمازیں پڑھتی رہے۔ تو یہ حدیث کے اندر میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی۔ تو پتہ چلا رگ سے خارج ہونے والا خون حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، بیماری سے نکلنے والا خون حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اولاد کی ولادت کے وقت یہی خون نکلتا ہے جو حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا اور نفاس میں بھی نہیں ہوتا ہے، نفاس اس کے بعد آئیں گا، اور پیگننٹ ہونے کے بعد حیض نہیں آتا، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں دیکھا گیا کہ حیض آتا ہے پیگننسی کے بعد، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح اعتکاف میں ایک عورت بیٹھی ہے، رمضان سے چونکہ متعلق ہم باتیں لے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، ایک بار آخری جو رمضان پایا تو آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کا 20 ڈیز کا کیا، تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی اور حیض آ گیا تو وہ فوراً مسجد چھوڑ کر نکل جائے گی اور اعتکاف ختم کر دیں گے، سوائے اس کے کہ اب بیٹھی تھی اور اعتکاف میں اور آ گیا اور پھر 2 4 5 دن چلا، پھر اس کو پھر ایام مل رہے ہیں، پھر پاک ہو کے آ جائے، جیسا بھائی آج بیٹھی تھی رات میں اور ہو گیا 4 5 دن حیض ہوا، پھر پاک ہوگی پھر آ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب حیض آ جائیں گا اندر نہیں رکیں گی، وہ اپنی نیت ختم کر کے نکل کے آ جائیں گی۔ لیکن اچھا اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس اعتکافی کو قضا نہیں کہ بعد میں ہم کریں، نہیں، یہ اعتکافی کوئی قضا نہیں ہے، یاد رکھیے، اس اعتکافی کوئی قضا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ اور اگر کوئی نظر کا اعتکاف مانگا، نظر کا اعتکاف، منت، تو اور اس میں ایسا ہو کہ 10 دن میں بیٹھیں گی اور اس میں ہو گیا 3 دن بیٹھی تھی، تو وہ جائیں گی، پاک ہو کر پھر بیٹھنا پڑے گا، تاکہ وہ منت تھی تو باقی کے 7 دن پورے کریں گے۔ لیکن منت کا اعتکاف نہیں ہے، رمضان کا نفلی یا سنت والا اعتکاف ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گی اور چلی جائیں گی، اس پہ کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ آلات کے استعمال سے کبھی کبھار مینسس کا ٹائم بدل جاتا ہے، اب رمضان کے دن ہے، کچھ آلات لگا لیے، جو بھی مختلف آلات ہے شرمگاہ میں لگائے جاتے ہیں، اب لگانے سے کیا ہو گیا کہ مینسس کا ٹائم بدل گیا، پہلے 5 دن آتا تو 7 دن ہو گیا، 3 دن تھا 4 دن ہو گیا، یاد رکھیے اس کو بھی مینسس میں کاؤنٹ کیا جائے گا، جو کہ آلات کے لگانے سے اس کا ڈیوریشن ایکسپانڈ ہو گیا، بڑا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو یہ بھی حیض میں کاؤنٹ ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزوں کا کیا معاملہ، کیا وہ روزے چھوڑے یا رکھے؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزے چھوڑ بھی سکتی ہے، روزے رکھ بھی سکتی ہے، یہ اس کی صحت پر ڈیپینڈ، لیکن حاملہ اور حائضہ، مطلب حاملہ، دودھ پلانے والی، حائضہ، مینسس والی، نفاس، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ والی، یہ سب عورتیں روزے چھوڑ سکتی ہے، لیکن ان کی سب کی قضا ہے، فدیہ کسی میں بھی نہیں چلیں گا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسافر پر نصف نماز اور روزے کو معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے بھی یہ معاملہ کیا ہے۔
تو حاملہ، مسافر، دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. تو اس کو میں یہ کہوں گا مسافر اور بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے. حیض اور نفاس بیماری میں کاؤنٹ ہوں گے، اور دودھ پلانے والی اور پریگننٹ عورت بھی بیماری میں کاؤنٹ ہوں گے. اور لہٰذا ہم سب جانتے ہیں بیمار کو بیماری کے بعد روزہ رکھنا ہے، مسافر کو سفر کمپلیٹ ہونے کے بعد رمضان کے روزے رکھنا ہے، حائضہ کو حیض ختم ہونے کے بعد رمضان کے روزے رکھنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ نفاس والی عورت کو نفاس ختم ہونے کے بعد روزے رکھنا ہے. دودھ پلانے والی اگر صحت کی وجہ سے دودھ پلانے بچے کی کمی ہو جائیں گی، اس میں کمزوری آ جائیں گی، جسمانی کمزوری، روزے چھوڑتی ہے تو بعد میں کمپلیٹ کرنا ہے. اسی طرح پریگننٹ عورت اگر روزے چھوڑتی ہے تو بعد میں روزے کمپلیٹ کرنا ہے. کس میں بھی فدیہ نہیں ہے، سب میں اس کی قضا ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے. سمجھ گیا بات کو؟ میں سمجھتا ہوں بات کلیئر ہے میری. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اگر نظر کے لیے کوئی روزہ مانا جائے تو، اور اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت بعد میں نہ ہو تو کیا اس نظر کے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں یا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اور وہ روزہ نفل یا نفل میں شمار ہو گئے یا فرض میں؟ دیکھیے بہن نے سوال نظر کے روزے کا کیا، تو نظر کا روزہ پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہوتا ہے. تو اگر کسی نے نظر کے روزے مانگے اور اب نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو نظر کے توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور نظر کے توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے. ایک غلام آزاد کیا جائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا جائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 3 دن کے روزے رکھے جائے مسلسل کنٹینیوسلی. 4 چیزیں: غلام کا آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 3 دن مسلسل روزے رکھنا. کھانا وہ کھلایا جائے جو ایوریج آپ کھاتے ہیں، کپڑا وہ پہنایا جائے جو ایوریج آپ پہنتے ہیں، اور 3 دن کے روزے رکھے. یہ ہے نظر کا یا قسم کے توڑنے کا کفارہ. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں سے آپ جو کرنا چاہیں. تو بہرحال یہ قسم کا یا نظر کا کفارہ دونوں ایک ہیں، لیکن قرآن میں نہیں. قرآن میں صرف قسم کا کفارہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے قسم کا کفارہ جو ہے وہی نظر کا کفارہ. تو یہ کفارہ دے دیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب چونکہ روزے کا ہی نہیں ہے، نظر تھی نہیں پورے کر پا رہی ہے، تو پھر وہ کھانا کھلانے کے ذریعے 10 مسکینوں. فرض روزوں کی قضا کے لیے کیا جمعے کے دن سے روزہ رکھا جا سکتا ہے یا اس روزے کو جمعے کے دن رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قضا روزے جو رمضان کے وہ کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی جمعہ کوئی ہفتہ کسی کی قید نہیں. کیونکہ عام دنوں میں نفل روزے کے لیے جمعہ کا روزہ منع ہے، ہفتے کا اکیلا روزہ منع ہے. پھر جمعہ رکھنا ہے تو یہ تو جمعرات جمعہ رکھو، ہفتہ رکھنا ہے تو جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار رکھو. جمعہ اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع ہے نفل. لیکن فرض قضا روزے کبھی بھی ادا کیا جا سکتے، جمعہ کو بھی رکھ سکتے آپ، ہفتے کو بھی رکھ سکتے، یا کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں. یاد رکھیں. کسی ایک سوال کیا، بعض اوقات اکثر رمضان میں حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد اس کے دوسرے یا تیسرے دن حیض جیسا چھوٹا یا بڑا اسپاٹ نظر آتا ہے، جبکہ عام مہینوں میں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، تو کیا وہ اسپاٹ حیض میں شمار ہوگا یا استحاضہ ہوگا؟ اور اگر ایسا ہو تو روزے کو باقی رکھے یا توڑ دے؟ اور اس میں نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے صحابیہ اس معاملے کو کچھ بھی نہیں مانتی تھی. جب حیض کا پیریڈ ختم ہو گیا، فکس ٹائم آپ کو پتا تھا، وہ فنش ہو گیا، اس کے بعد آنے والے اسپاٹ، دھبا، بڑا چھوٹا، کلرفل، ان کلر، مٹیا کلر، کمزور کلر، زیادہ کلر، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے آپ کنٹینیو کیجئے اپنے روزے کو، نماز کو. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار آپ کو طہارت کرنا ہوگی، اور وہ کنٹینیو جا رہا ہے، اور ایسا ایک آدھ بار ہوتا ہے تو پھر آپ کو اتنا ایک بار صاف کرنا ہے. آپ کے روزے رمضان پہ اس کا کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑتا ہے. صحابیات اس کو کچھ بھی نہیں مانتی تھی، مطلب نتھنگ، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. آئے کسی نے سوال کیا، اگر رمضان کے مہینے میں حیض کا خون اس کے مخصوص ایام سے پہلے بند ہو جائے، حالانکہ ایام پورے ہوتے ہیں، مطلب ہر مہینے کچھ جو ہے ایام پورے ہوتے ہیں، تو کیا غسل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں یا حیض کے ایام پورے کرنا ضروری ہے ہر مہینے کے حساب سے؟ دیکھیے اس معاملے میں کبھی کبھار ایسا اب نارملٹی رمضان میں کھانے پینے روٹین چینج ہونے سے ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو آپ یہ سمجھے کہ حیض ختم ہو گیا، آپ اپنا غسل لے لیں اور کیا روزے رکھے، دیکھا جائے گا. پھر اگر ویسے ہی کنٹینیو خون آتا ہے، اسی رنگ کا، اسی کلر کا، اسی انٹینسٹی کا ایسا حیض میں آتا تھا، تو پھر آپ وہ روزے کو توڑ دیں اور اس کے بعد میں اس کی قضا کر لے، اس میں کوئی نہیں. لیکن انتظار کرنا کہ ہو سکتا ہوگا اور خاموخواہ ناپاک رہنا، روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی. رکھ لے، رکھنے میں کوئی گناہ نہیں. ہاں جانتے بوجھتے کہ حیض اور نفاس سے روزہ رکھنا گناہ ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا، لیکن آپ تو پاک ہو گئے، اب آپ کو لگ رہا ہے اب نہیں ہوں گا، آپ اپنا روزہ رکھیں انشاءاللہ وہی زیادہ بہتر ہے. اور اگر آ جائے پھر توڑ دے رنگ وغیرہ دیکھ کر، لیکن نارمل سے ہٹ کر جو آئے وہ تو بالکل بھی آپ اس کو کنسیڈر نہ کریں، آگے بڑھیں. اس نے سوال کیا، پیر اور جمعرات کے روزے نفل ہوتے ہیں
تو کیا ہم اس میں اپنے روزے پیر و جمعرات کے ساتھ ملا سکتے ہیں، مطلب رمضان کی قضا؟ تو یاد رکھیے میں نے بتا دیا رمضان کی قضا روزے پیر و جمعرات کو آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو نفل اور فرض دونوں کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو صرف اپنے فرض روزے کی قضا کا انشاءاللہ عزیز ثواب ملے گا۔ جس طرح سفر کے وقت نماز میں 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو کیا سفر میں روزہ معاف ہے یا روزہ آدھا ہے؟ یاد رکھیے سفر میں روزہ معاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو، ان کان مریضا او علی سفر، اگر تم مریض ہو کہ اس دنوں میں چھوڑے گئے روزوں کی عدت جو ہے اس کی جو گنتی ہے بعد رمضان تم پوری کر لو۔ ان کان مریضا او سفر فعدۃ ایام اخر، کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کی گنتی رمضان کے بعد پوری کر لو۔ تو لہٰذا آپ اگر روزے چھوڑتے ہیں رمضان میں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بعد رمضان اس کو کرنا ہے۔ روزوں کی کوئی قصر نہیں ہے، قضا ہے۔ نماز قصر بھی ہوتی، قضا بھی ہوتی ہے۔ قصر مطلب شارٹ، قضا مطلب جو ابھی کی تھی بعد میں پڑھی جا رہی۔ روزے میں صرف قضا ہے، روزے میں قصر شارٹنگ نہیں ہوتا، تو آدھا روزہ نہیں، روزہ پورا ہی ہوتا ہے، سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یا سورج ڈوبنے کے بعد تک، مطلب طلوع آفتاب مطلب فجر سے لے کر مغرب تک۔ نفل روزے کسی نے فضیلت پوچھا، خاص طور سے ایام 20 کے روزے جو 13، 14 اور 15 ہوتی ہے ہر مہینے کی۔ دیکھیے 13، 14، 15 کی یہ جو ایام 20 ہوتی ہے ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے، یہ روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو ہمیشہ رکھا کرتے، لہٰذا ہم بھی کوشش کریں پیر اور جمعرات کے علاوہ ایام 20 کے روزے جو 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے ہیں بتا دیتا ہوں۔ پیر کا روزہ ہفتے واری جو ہوتا تھا منڈے، اس کے بعد جمعرات مطلب تھرسڈے، یہ 2 روزے رکھتے آپ۔ اس کے علاوہ منتھلی روزے میں آپ کاؤنٹ کریں تو 13، 14 اور 15 آف ایوری منتھ لونار کیلنڈر کے حساب سے، چاند کے اعتبار سے یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، یہ 3 رکھتے تھے۔ سالانہ اعتبار سے اگر آپ لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح 10 کا تو رکھا، 9، 10 کا آپ نے ارادہ کیا رکھوں گا، تو کیا 9، 10 کا روزہ رکھتے، یہ بھی سنت ہے، سنت موقعہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے ہیں، کہ پورے روزے رکھتے۔ تو اللہ کے رسول یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ۔ فرض روزوں کے علاوہ یہ تمام روزے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ یہ جو مسئلے مسائل ہیں اس کے تعلق سے ملت میں بہت سارے لا علمی پائی جاتی ہے، اور لا علمی ہونے کے باوجود بھی علم حاصل نہیں کیا جاتا اور خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ تو آپ کی عورتوں میں اسپیشلی ماؤں کے لیے کیا نصیحت ہوگی کہ وہ اپنی اولاد میں ان مسئلے کے تعلق سے کس طرح سے اویئرنیس پیدا کرے، اور اکثر طور پہ باپ کا بھی اپنے لڑکے کے تعلق سے، ماں کا اپنی بچی کے تعلق سے، کس طرح سے وہ اس علم کو اپنے بچوں میں بانٹیں؟ دیکھیے اس مسئلے کے تعلق سے بہت بھائی نے جو سوال کیا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ مسئلے کے تعلق سے ایک تو لا علمی ہوتی ہے، دوسرا علم حاصل کرتے بھی نہیں، اور تیسرا سننا بھی نہیں چاہتے کسی کی بات، اور جو چل رہا ہے منمانا، طہارت کے مسائل منمانے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر پتہ نہیں یہود و نصارہ کی کتابوں سے جو کمیونٹی کے اطراف بستے ان کے طریقوں سے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے لے لی۔ تو یہ ذمہ داری کس کی؟ آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرا جو ایک عنوان تھا آداب معاشرت، میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے میں نے ایک تفصیلی عنوان دیا تھا، ٹھیک ہے، جو ون آف دا موسٹ ویوڈ ایک ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک صرف سنا نہیں گیا بلکہ لکھا گیا، کئی زبانوں میں وہ کتابیں چھپی اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، مطلب لوگ گفٹ کرتے شادی سے پہلے، بھائی کتاب پڑھ لو، یہ چیز دیکھ لو، یہ فلاں مقرر کی، چونکہ اس میں وہ طریقہ بتایا گیا جو لوگوں نے چھپا کے رکھا۔ تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا یہ بے شرمی تھی، بے حیائی تھی، فلاں تھی، اس میں عورتیں تھی، بچے تھے، آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ چلو وہ لیکچر میں تو بہرحال عورتیں دکھ رہی نہیں تھی، یہاں تو دکھ بھی رہی بہرحال، تو کئی الزامات لگا۔ جب وہ الزامات لگے تو کئی جگہ وہ ہوا فلاں فلاں، تو میرا ایک سامنا جو ہے انہوں نے کہا فلاں سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو۔ تو میں ایک بہت بڑے ہندوستان کے ایک بہت مشہور معروف جو ہے عالم دین ہیں، جو کافی ایک مقام رکھتے ہیں، ان سے میرا ایک بار ملاقات ہوئی۔ میں ان کے پاس خاص گیا اور میں نے کہا ایسا میں نے ٹاپک دیا ہے اور لوگ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ ٹاپک میں نے کیا بولا میں نے ان کو سنایا، کچھ کلپس میں نے پلے کر کے ان کو بتائے۔ تو اس کے بعد جو بٹھایا اور مجھے بٹھا کے کہا کہ میں جو ہے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جو آپ نے کیا اچھا کیا، بہت اچھا۔ لوگ انگلش فلمیں دیکھے اور اپنی جو ہے شادی کی رات منائے، اب لوگ اس پہ آبجیکشن لیتے سہاگ رات بولنا۔ میں سمجھتا ہوں بہت کامن ٹرم ہے، اور اردو اور ہندی زبان کا ون آف دا موسٹ کامن ٹرم جو یوز ہوتا ہے شادی کی پہلی رات کو یوز کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو میں بڑے اچھے اچھے الفاظ ہیں اس کے لیے، اتنے حسین اور جمیل الفاظ ہے کہ وہ ڈکشنری لے کے بیٹھنے کے بعد بھی ملتے اور سمجھتے نہیں۔ آداب زفاف، شباشی کے آداب، تو لوگ سمجھ رہے شباشی، ویری گڈ۔
ہاں شب باشی، او مسئلہ ایک ساتھ بولے تو شب باشی دکھتا ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جمع کے آداب، تو لوگ لگ رہا ہے اجتماع ہو رہا تو اس کے آداب بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھتا ہے نا. سہاگ رات سمپل ٹرم کہیں بھی کوائن کرو لوگ سمجھ جائیں گے اس سے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میں نے وہ ٹرم میں نے ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، امت کو گائیڈنس کے لیے اگر یہ نیت سے آپ نے، اور ماشاءاللہ میری نیت ہوئی تھی. نکاح آدھا دین ہے تو کیوں نہ آدھے دین میں اپنا حصے داری بن جائے، اور ظاہر ہے ثواب اسی کے حساب سے ملے گا نا. وہی نیت گائیڈ کرنا. آپ کا سوال تھا کہ گھر میں مرد عورتیں سکھاتی نہیں مائیں، میں کہوں گا سب سے پہلے مرد اس پر بات کرے اپنے گھر کی ان عورتوں سے جو جن سے ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب بیوی سے بات کریں تاکہ وہ بیوی سے مسائل کو سیکھے. پھر چونکہ عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے پھر وہ بچیوں کو سکھائے. اور اشارے کنارے میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، آسانی سے ہو سکتی نہیں، ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی، آپ سمجھائے تو صحیح. لیکن ہم نے منہ بند کر دیا اور کتنے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک آپ سمپل دیکھیے بچوں کی ذہنیت کے حساب اشارے کنارے میں سکھا بچوں کی ذہنیت دیکھ. ایک بچہ ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہو گیا، ایک صاحب جو ہے ان کے بچے کی ختنہ کر کے لائے. ان کا بڑا بیٹا بھاگتے آئے، ابو یہ کیا بولے اتنا گول کیسے زخم ہو، بولے اس کو. اب وہ پریشان ہے، اس نے انگلی کے ساتھ ڈال لیا تک، کہیں بولے انگلی پھنس جاتی ہے نا کہ زخمی ہو جاتی. کیا کیا اب یہ پریشان، بیٹے 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 رک جاؤ. وہ بچہ کچھ رکنے کو تیار نہیں. سمپل اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھو بیٹا جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اسکن آپ کو ایکسٹرا دے دی تھی جو کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت بولتی ہے طہارت کا چونکہ مسئلہ ہے وہ اسکن کو فور اسکن بولتے ہیں انگلش میں، اب جو بھی زبان سمجھا سکتے اچھے سے اس کو نکال دو. تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو جتنے جلدی ہو سکے نکال دیتے. آپ کے بھائی کے نکال فنش. ناؤ وہ بچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 5 سال کا ہے بٹ ہی از ایجوکیٹڈ، اس کو علم ہے ختنہ. اب وہ بچوں کو ایسا نہیں کچھ بھی بولیں گا، ہنسیں گا نہیں، یہ زخم کیسا نہیں پوچھیں گے، بولیں گا یہ اسکن تھی اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے. اس کو بولتے ہیں ختنہ. وہ کچھ بھی الفاظ نہیں بولیں گے جو مارکیٹ میں چلتے، ختنہ بولیں گے، اس کو نالج ہے. اور جب ایجوکیٹڈ ہو جاتے کبھی کبھار معصومانہ سوال بھی کرتے. اب ایک بچے کو میں ایک بچے کو دیکھا، میں نے لے کر آیا جس کے بڑے بھائی کو پتا تھا کہ بچے کی ختنہ کیا ہوتی ہے، تو وہ بڑا مطلب بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی ختنہ نہیں ہوئی، تو کسی کے پاس جا رہے تو ان سے ختنہ ہوگی بچے کی. لوگ سب پریشان کیا بول رہا ہے، اس کو ختنہ ہوگی بول، کیونکہ اس کا سمپل کوشچن ہے. وہ دیکھنا بچہ پیدا ہوا، سر کے بال نکالتے فلاں کرتے، لڑکا ہے تو کیا پوچھ رہا ہوں ختنہ ہو گئی کیا، یا اشارہ میں پوچھ رہا اس کی یہ بیچ کے پارٹ کا نکال دی کیا اپنے اسکن. اب سب پریشان ہو رہے کیا ہو رہا تھا، نہیں ابھی ان کے بیچ کے پارٹ کی اسکن نہیں نکال. ایجوکیشن ہے، وہ علم ہے، اس میں کیا برا یہ بتائیے. اچھا آبزرویشن دیکھ کے تو حاصل کر ہی رہا علم، کچھ تو اس کے ساتھ دواخانے لگ گئے. کیوں نہ ایجوکیٹ کیا جائے بیٹھ کر سمپل ٹرمز پہ، سمپل میننگ میں. آپ لڑکوں کو لڑکیوں کو سب کو کر کچھ بھی نہیں، آپ کو فزیکل ٹچ نہیں کرنا ہے، ان کو دکھانا نہیں ہے، خالی بولنا ہے اشاروں کناروں میں. اللہ نے پیدا کیا، آپ ایسی پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے کے بعد کچھ چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے. یہ ظاہر اسکن تھی، طہارت کیسے مسئلہ ہے اس لیے بیٹا یہ نکال دیا گیا. اور وہ دیکھیے نا کتنا ایجوکیٹڈ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اس کو بچپن سے طہارت کا مسئلہ معلوم ہے اور اس کو معلوم ہے یہ فور اسکن طہارت میں روڑا ہے. یہ ہے تو پیرنٹس بیٹھیں بچوں سے بات چیت کریں اشاروں کناروں میں. میں کہہ رہا ہوں نا بے شرمی بے حیائی تک نہیں جانا ہے، ٹچ کرتے چلے. سمجھ رہے بات. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا. اتنا آسانی سے معاملہ چلا گیا نا. یوسف علیہ السلام کو کمرے میں لے گئی. اور قرآن کی تفسیر ہے، آپ کا نوجوان لڑکا ہے، سنانا تو پڑیں گی، بیٹھیں گے تو صحیح بات تو ہوں گی. اور کیا کہا اس عزیز مصر کی بیوی نے، ہائی طلق. انگلش میں ترجمہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کم آن، مطلب غلط نیت کے ساتھ میری طرف آؤ، ہائی طلق. اور انہوں نے کیا کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور بھاگنے لگی. جب بھاگنے لگے تو یہ اٹھی اور پیچھے سے پکڑ لی، جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا. کرتا آسانی سے نہیں پھٹتا، بہت طاقت لگانا پڑتا. لیکن وہ بھاگے، دروازے کھول کے باہر نکل کے جب باہر گئے تو لوگ کھڑے ہوئے تھے. لوگوں نے دیکھ لیا. عزیز مصر کی بیوی نے فوراً بہانہ بنا دیا. کیا کہا، یہ میرا ریپ کر رہا تھا، اس نے میرے بری نظر ڈالی. قرآن میں بیان. آپ بچوں کو گائیڈ کر سکتے، نوجوان لڑکوں کو اپنے لڑکیوں کو گائیڈ کر سکتے. واقعہ ایسا اسموتھلی ایکسپلین کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور آج کل کے دور میں تو اس کی شدید ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں ہر بچے کو سورہ یوسف نوجوانوں کو خاص طور سے پڑھا دی جائے تاکہ وہ سمجھ لے. اللہ نے آزاد دیے نا، ہاتھ پیر ناک کان آنکھ منہ زبان، پھر ان کا استعمال بھی سکھایا ہے. چرمگا بھی اس میں سے ایک پارٹ ہے باڈی، سکھایا جائے کہاں استعمال ہوگا کہاں نہیں ہوگا. اتنی سمپل سینس ہے یار. یہ ہاتھ کہاں چلے چاہے کہاں نہیں چلنا چاہے بیٹا، یہ ہاتھ اللہ کے لیے وہ اٹھے، یہ ہاتھ کسی پہ ظالمانہ طور سے نہ اٹھے، یہ ہاتھ کبھی کوئی حرام چیز نہ پکڑے. یہ استعمال ہے، یہ استعمال ہے آنکھوں کا کہ کوئی غلط چیز کو نہ دیکھے، یہ کان کا استعمال ہے غلط چیز کو نہ سنے. تو ویسی شرمگاہ کا استعمال ہے، وہی کرنا ہے جو آج زنا کی شکل میں ایسا عام ہو چکا ہے کہ وبا ڈیسیز سے بھی زیادہ عام ہو چکا. بلکہ آج تو یہ بول رہے چل جاتا ہے، شادی سے پہلے بھی یہ کیا وجہ ایسے حالات آ چکے.
تو پیرنٹس، ذمہ دار، گھر کا بڑا بہت آسانی سے، بہت سمپل ٹرمز میں، بہت آہستہ سے، بہت باریک انداز سے بات کرتے چلے جائے، بچے سمجھ جاتے، ڈیکوڈ کر لیتے ہوں اس کا میننگ ہے، اس کا میننگ ہے، اس کا میننگ ہے۔ اس سے پہلے کہ معاشرے اور بازار اور مارکیٹوں میں جا کے گندی باتیں سیکھ کر آئے، ان کو حلال چیزیں اور حلال چیزوں کا حلال استعمال سکھا دیا جائے، جس کا صحیح استعمال سکھا دیا جائے۔ تو ماں کا کام ہے، ماں سے پہلے اس کے شوہر کا مطلب بچوں کے باپ کا کام ہے، اس کی ماں کو تربیت دے تاکہ وہ ماں ان بچوں کو تربیت دے، ہماری نسلیں تربیت یافتہ ہو اور یہ سارے مسائل وغیرہ کو بخوبی جانتی ہو تاکہ اپنی عبادتوں کو مضبوطی کے ساتھ وہ کر سکے۔ کسی نے سوال کیا فرض روزہ گرمیوں میں ہے، اگر کوئی شخص جوان ہے مگر کمزوری آتی ہے تو کیا بارش میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں، اگر کوئی نوجوان کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو بارش میں نہیں رکھیں گا، وہ کیا کریں گا؟ بارش جیسا ماحول بنا لیں گا اپنا۔ سمجھا بات کو؟ بولنے کا مقصد یہ کام کم کریں گا، لائٹ ورک کرے، کسی کے گھر میں اے سی وغیرہ ہو تو لگا لے، نہ ہو تو کولر چلائے، کولر نہ ہو تو پڑوسی سے ریکویسٹ کرے آپ کا اے سی کولر مجھے استعمال کرنے دیجیے، میں وہاں کے تھوڑا رہتا ہوں تاکہ میری کمزوری ہے، تاکہ میری عبادت ہو جائے۔ اور کیوں کوئی بندہ آپ کو ہیلپ نہیں کریں گا؟ آپ کسی کو بولے میرے کو نماز پڑھنا ہے، دو دیکھو لوگ چاہ نماز بچھا دیں گے، زمین کو صاف کر دیں گے، ارے آئیے بابا پڑھو، ہمارے گھر میں برکت اور خیر آئیں گی۔ ایک روزے دار کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ کرے، روزہ نہ چھوڑے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیمار اور مریض ہیں، ضد کرتے ہیں کہ ہم کو روزہ رکھنا اور رکھ، تو کمزوری ہو سکتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ کمزوری کی انٹینسٹی اگر بہت زیادہ ہے، جو کہ کچھ ایسی بیماری ہے جس سے انسان فیڈس آ رہے ہیں، چکر آتے وغیرہ، تو یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے اور وہ کر لے بیٹا سم تھنگ کامن ہے، تو میں کہوں گا روزہ رکھے، روزے کو نہ چھوڑے۔ ماحول اگر بارش میں رہ سکتا تو بارش جیسا ماحول بنا لے گا، گیلی چادر اوڑھ کے وہ کرے، آفس میں جا رہا تو گیلا امامہ پٹکا باندھ لے، گیلا منہ پہ ڈال کے کرے۔ آفس والے بھی کنسیڈر کریں گے یار بیچارہ روزدار ہے، عبادتوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگ مدد کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ بہرحال جو بھی کریں لیکن نہ چھوڑے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ روزہ ریپلیس ہو سکتا ہے، یہ نہیں۔ اور ویسے ابھی ریپلیسمنٹ کی اجازت دی بھی نہیں جا سکتی، روزے ابھی آنے والے 10 سال تک گرمی میں آنے والے کم از کم کیسے ہوتی جائیں گے۔ کسی نے سوال کیا 60 روزوں کا کفارہ کرنے کے بیچ میں حیض آ جائے تو کیا کرے؟ دیکھیے 60 روزوں کا کفارہ اگر کوئی دے رہا ہے اور بیچ میں حیض آ جائے تو وہ روزوں کو چھوڑیں گا، اس کے بعد یہ کنٹینیو کریں۔ 60 روزوں کا کفارہ ایک مخصوص عمل پہ دیا جاتا ہے، کل اس کی ڈیٹیلز آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ تب دیا جاتا ہے جب روزے کیا، دیکھیے روزے کا کفارہ صرف ایک ہی عمل پہ دیا جاتا ہے، فدیہ ہے یا تو قضا ہے۔ کفارہ صرف ایک عمل پہ دیا جاتا ہے، وہ ہے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لے تو، اور وہ ہے 60 دن۔ تو یاد 60 دن کے مسلسل روزے، لیکن عورت مسلسل رکھیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کو ماہواری آئیں گی تو بریک ہو جائیں گا، پھر کنٹینیو ہوگا۔ اور مرد ہے تو کنٹینیو 60 ڈیز، اگر اس میں ایک بھی چھوڑے گا تو پھر 60 ڈیز پھر سے شروع ہوگا، 0 سے گنتی، مطلب 1 سے شروع ہوں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا پھر یہ غلام آزاد۔ انشاءاللہ وہ کل ہم ڈیٹیل میں لیں گے، لیکن یہ تو اگر ایسا کفارے والا روزہ ہے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوئے آپ روزے رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ ماہواری تک رک جائیں گے، پھر فوراً اس کے بعد روزہ کنٹینیو کریں گے۔ کسی نے سوال کیا نشے کی لت کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دے وہ شخص کیا کرے؟ اچھا روزہ چھوڑ دے تو کیا کرے؟ سحری اور افطار میں سگریٹ پینے والوں کو نصیحت کیجیے۔ میرا ٹاپک چونکہ ابھی اس پہ نہیں ہے تو میں زیادہ نصیحت نہیں کر پاؤں گا ان لوگوں کو، بس اتنا مختصر یہ کہہ دیتا ہوں کہ نشے کی لت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ سب کچھ چھوڑیں دنیا کا، لیکن روزے نہ چھوڑیں۔ یہ لت کیسی لت ہے جو آپ کو عبادتوں سے روک دے رہی ہے، ایسی لت پالنا نہیں چاہیے، اس کو فوراً ترک کر دیں۔ یہ لت جو آپ کی عبادتوں سے روکتی، فرائض سے روکتی ہے، یہ لت بہت خطرناک ہے، یہ شیطان کی طرف سے جو آپ کی عبادتوں سے روک رہی ہے، اس کو چھوڑنا آپ کو ضروری ہے۔ رہا سحری افطار میں بیڑی پیتے ہیں، بھائی سحری افطار کیا مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیڑیاں پیتے بیٹھتے لوگ اور سگریٹ پیتے، میں نے دیکھا، کیا بولے لوگوں، بٹ اب کیا بولے، لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ ایک مذہب ہے جس کے اندر تمباکو وغیرہ حرام ہے، تو اپنی عبادت گاؤں میں لے جانے نہیں دیتے، اور کوئی دوسرا وزٹر آئے تو بولتے باہر رکھ کے باکس ہوتا رکھ کے جاؤ، آ کے اپنی ڈبی لے چل جانا۔ وہ اتنا احترام کر رہے ہیں، ہم لوگ جیب میں رکھ رہے، ٹوائلٹ سہارت خانوں میں پی رہے، مسجد کے چھتوں پہ بیٹھ کے پی رہے، مسجد کے فرسٹ فلور پہ پی رہے، شرم کرو، کتنی بری بات ہے، کیسی گندی لت ہے جو تم کو عبادت گاہوں میں اور اپنی عبادت میں بھی خلل ڈالنے لگاتی ہے۔ بہرحال یہ تو اچھا موقع ہے 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کے چھوڑ دو اس عادت، بہرحال موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا اور سدھارنے کا۔ السلام علیکم فیض بھائی، کچھ بیماری کچھ پرابلمس کی وجہ سے لیڈیز کو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ایکسٹرنلی اسپمس انجیکٹ کیے جاتے ہیں، اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا وہ کر سکتے؟ کیونکہ ہم بستری جائز نہیں ہے، اس میں وہ انجیکٹ ہو رہا ہے، اس میں کیا وہ روزہ رہے گا؟
بھائی نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں کیا آرٹیفیشل انسیمینیشن جس کو بولتے ہیں، مطلب مصنوعی طور سے مرد کا سپرم نطفہ عورت کے انڈے سے ملانے کے لیے کیا اس کو روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کیا جائے بیٹر ہے، لیکن اگر اپوائنٹمنٹ ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کے وہ ہوتے ہیں، میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ڈاکٹر سے کچھ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں اور فکس ہوتے ہیں، اور اگر اس لیول کا ڈاکٹر ہے جو آئی وی جس کو ایف کہتے ہیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا آئی یو آئی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن جس کو کہتے ہیں، اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے بہت ٹائمنگ اسپیسیفک ہوتے ہیں. اب آپ کو ٹائم دے دیا رمضان آگے جانا ہے تو یاد رکھیں ایسی حالت میں آرٹیفیشل انسیمینیشن کرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ ہم بستری کا الگ عمل جس میں لذت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں مزے کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ دونوں کا نتیجہ اولاد کی پیدائش ہی ہے مقصد، لیکن بہرحال چونکہ ٹریٹمنٹ ہے اس کا جواز دیا علماء نے کہا اس سے انشاءاللہ روزے کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. لیکن سپرم جو مرد کا نکالا گیا وہ روزے کی حالت میں نکالا نہیں جا سکتا ورنہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ وہ بغیر خواہش کے نہیں نکلیں گا، اور خواہش کریں گے اور نکلیں گا تو روزہ ٹوٹ جائیں گا، یاد رکھے. تو لہٰذا وہ پھر نکال کے رکھے روزے کے پہلے جب روزے میں نہ ہو، اور پھر ڈالا جائے روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال اجازت اس کی ہے. روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے، اگر اس کے کھانے کے بدلے اسکول فیس بھر سکتے ہیں تو یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزے آپ کے چھوٹ جائے بیماری وغیرہ سے ان روزوں کے بدلے آپ فدیہ دیں گے. طعام مسکین کو کھانا طعام تو علماء لکھتے ہیں اگر آپ مسکین کو پیسے دیں گے تو بھی نہیں چلیں گا، اور ہر روز کے بدلے دیجئے، ایک ساتھ بھی مت دیجئے. پتا چلا ایک ساتھ دیے اور اس نے کیا کیا، آدھا بیچ دیا اور آدھا ہی کھایا. تو کھانا شرط ہے کھلانا، تو وہ کہتے ہیں ہر روز کے بدلے دے دے تو 60 نہیں ہوں گے 30 ہوں گے. اگر 60 روزے چھوٹے تو 60 مسکین، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا ہے صرف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ ایک روزے کے بدلے 2 مسکین، وہ احتیاطی پہلو ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھی کافی ہے. ویسے تو 10 کو کھلائیے آپ کھلانا ہے تو وہ صدقہ ہے، لیکن ایک فدیہ ہے. 30 دن کے روزے کے 30 ہوں گے، 60 دن کے روزوں کے 60 ہوں گے، 30 کے 60 نہیں ہوں گے یاد رکھیں. تو لہٰذا مسکین کو کھانا ہی کھلانا ہے، اس کو کپڑے، فیس، برتن، شیر خرمے کا سامان، سیویاں وغیرہ وغیرہ نہیں چلیں گی، اس کو کھانا ہی کھلانا ہے. طعام سے اللہ نے خاص کیا فدیے کو، طعام مسکین، کھانا کھلائے ایک مسکین کو جو ایوریج فوڈ پیٹ بھر کے ایک آدمی کا ہو. ایکسس جو دینا چاہے وہ صدقہ کا انشاءاللہ. رمضانوں میں نیکی کا بھاؤ زیادہ رہتا ہے، اگر عورتیں جو ان کی عبادتیں چھوٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ثواب کھو دیتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا کہ عورتیں ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں تو اجر زیادہ ملتا ہے چیزوں کا، اب اس کے ایام کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے وہ کھو دیتی ہے ان موقعوں کو، تو کیا کرے؟ دیکھیے حیض کی وجہ سے عورت نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی، رمضان کی نسبت سے اعتکاف نہیں کریں گی، اتنے کام نہیں کریں گی نا، صرف وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی اور روزہ نہیں رکھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، اعتکاف نہیں کریں رمضان کے اعتبار سے، باقی سب کچھ کر کے رمضان کا فائدہ اٹھا سکتی، ذکر و اذکار کر سکتی ہے. حیض کا ذکر و اذکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے، لیلۃ القدر کی پانے کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، مغفرت کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، صدقات دے سکتی ہے، خیرات کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، صرف تلاوت قرآن نہیں کریں گی، یاد رکھیں، تلاوت کی شکل میں، لیکن دعاؤں کی شکل میں وہ بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ حفاظت کے لیے کر رہی ہے، رات میں سوتے ہوئے آیت الکرسی، حیض کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب کچھ کرے سوائے یہ چھوڑ کے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ماں عائشہ کی وہ روایت، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئی، آپ رو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بیان کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، تو آپ نے کہا یہ تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، اور فرمایا تم طواف چھوڑ کر سب کچھ کرو، اور حج میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، سب کچھ کرو، صرف کیا مت کرو؟ طواف، کیونکہ طواف کے لیے وضو کرنا ہے، اس وجہ سے طواف مت کرو، باقی سب سمجھ گیا. تو لہٰذا ذکر کر سکتے ہیں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، صرف نماز روزہ، چونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے ہی نہیں، نماز روزہ اور شوہر کا معاملہ ہوگا، چونکہ اس کا بھی عبادت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ چھوڑ دیتے، باقی اعتکاف نہیں کر سکتے، بعد میں کر لیں، جتنے دن ہو اتنے دن کر لیں، ٹھیک ہے. لہٰذا باقی سب کرے، خاص طور سے شب قدر کو ضائع نہ کرے. شب قدر میں بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں حیض کی حالت میں ہم کیا کریں؟ حیض کی حالت میں تم نماز، تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کچھ کرو، ویسے بھی رات میں تو روزہ رہتا ہی نہیں، سب کچھ کرو، استغفار کرو اور دعائیں پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
کہ اللہ تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، تو بالعفو تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، فاعف عنی مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر. دعائیں کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور کیا کچھ نہیں کر سکتے. دعائیں سے مراد جو دعائیں عربی میں وہ کرو، جو دعائیں تم کو یاد ہے وہ کرو. یہ تمام چیزیں بہرحال ایس کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، اور رمضان کا پورا فائدہ جو شیئر مارکیٹ بڑا رہتا ہے نیکیوں کا، فل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا فدیے کے لیے جس مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اس مسکین کو کھانا کتنے وقت کا کھلانا چاہیے؟ یاد رکھیے ایک وقت کا کھانا، ایک دن کا نہیں. پھر سن لیجیے، ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، تو ایک دن کا نہیں ہے، ایک وقت کا ہے، اور اس سے زائد جو آپ دینا چاہے آپ کی مرضی ہے. اس نے سوال کیا ہسبینڈ کو دور رکھنے کے لیے نفل روزے رکھ سکتے ہیں کیا؟ ویری گڈ. تو بہرحال حدیث میں الفاظ تو اس کے الٹ ہیں. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے. تو بہرحال پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ ایسا کر کے شوہر کو دور رکھے. بہرحال اس کی نیت ٹھیک نہیں روزہ رکھنے کی. نیت تو یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے. السلام علیکم. وہ حیض کی حالت میں وضو کر سکتی کیا؟ اور جا نماز پہ بیٹھ کے بولتے پڑھنا نہیں ہے کوئی ذکر اذکار، یا اثر کے بعد پڑھتے اپن تو وہ بھی نہیں پڑھنا ہے جا نماز پہ ایک جگہ بیٹھ کر. اور جس طرح 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرتے 5 وقت بھی وضو کر سکتے. دیکھیے سوال یہ ہے کیا حیض کی حالت میں عورت وضو کر سکتی ہے؟ بالکل. وضو ایک ایسی دائمی عبادت ہے جس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو بغیر غسل کے بھی کر سکتے ہیں. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی جب جو ہے ہم سے ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سونا چاہتے یا کھانا چاہتے تو آپ وضو کر لیتے، حالانکہ آپ کو غسل نہیں ہوتا. حدیث میں لفظ نہیں ہے حالانکہ غسل نہیں ہوتے، میں نے بولا. مطلب وہ آپ کیا فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جب کچھ کھانا چاہتے سونا چاہتے تو کیا کرتے؟ وضو کر لیتے. حالانکہ غسل نہیں ہے آپ کو ابھی، تو پتا چلا وضو اپنے آپ میں دائمی عبادت ہے. تو حائضہ عورت وضو کر سکتی، نفاس والی عورت وضو کرتے رہے، ہمیشہ وضو سے رہے، اور انشاءاللہ وضو کے جو بینیفٹس ہے اٹھاتے رہیں گی. اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں نا وضو کا ایک آدمی جنابت کی حالت میں وہ بھی وضو کرے اس کا بھی ثواب. تو وضو ایک مستقل عبادت ہے. ہاں وضو ایکٹیو جب ہوگا جب غسل کے اوپر کیا جائے گا، جب نماز پڑھ سکتے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے. لیکن غسل نہ بھی ہو تو وضو اپنا اجر دیتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے جو آدمی جنابت کی حالت میں ہو فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا ہے سوائے اس کی وضو کر لے. تو پتا چلا وضو کر لیں گے تو فرشتہ نزدیک آ گیا، مطلب جنابت کا اثر کچھ نہ کچھ تو کم ہو، ورنہ جنوبی آدمی کے نزدیک فرشتہ نہیں آتا ہے. سمجھ گیا؟ وضو مستقل عبادت ہے. حائضہ اور وضو بھی کرے، مطلب منہ دھوتے تو وضو کر لے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں حیض کی حالت میں تو وضو کرے کیا فائدہ. نہیں، بہت سی عورتوں کو تو میں نے یہاں دیکھا حیض کی حالت ہے بول کر ذکر اذکار یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں ملا، عربی میں کچھ نہیں بولنا. اب ایک عرب عورت کو کیا بولیں گے آپ؟ بیچاری کے بعد آپشن ہی نہیں، جو بولیں گی دعائیں لگتی اپنے کو. تو سمجھ رہے آپ؟ ویسا نہیں ہے. صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنا تلاوت کی نیت سے. یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے سننا ہے تو سن سکتے ہیں آپ، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. آج کل تو آڈیو سیڈیز وغیرہ کیا ملٹی میڈیا کا دور ہے، پلے کر دو، ٹھیک ہے. پڑھ نہیں سکتے لیکن سننے سے ممانعت نہیں. ماں عائشہ سنتی، اللہ کے رسول آپ کی مانڈی پر لیٹے ہوتے، وہ حائضہ ہوتی اور سنتی. بالکل دلیل ہے ہمارے پاس، سن سکتی ہے. جیسا آپ نے کہا کیا جانماز سے بیٹھ سکتی؟ ہاں بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کیونکہ جانماز پہ عموماً لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ خون وغیرہ نہ لگے، بس اس کا احتیاط ہے. جس کی دلیل یہ ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا، ماں عائشہ سے کہا کہ فلاں چیز مسجد نبوی میں رکھیے لے کر آ. ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں حائضہ ہوں، تو کہا حیض تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے. سمجھ گیا؟ تو پتا چلا مسجد سے گزر سکتی ہے، اگر گزرگاہ ہو تو مسجد سے کچھ لانا تو اٹھا کے لا سکتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اٹھا کے لاؤ. ماں عائشہ نے کہا میں حائضہ ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ حیض تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے. پتا چلا خون وغیرہ اگر اس کا گرنے کا ڈر نہ ہو تو مسجد میں داخل ہو کے گزرگاہ، مسجد سے گزرگاہ ہوتی گاؤں وغیرہ میں کئی جگہ گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں. جانماز میں بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. تو آج کل تو کافی سیف ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے. اگر رمضان مہینے میں ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے روزے بعد میں رکھنا ہے کیا؟ دیکھیے رمضان کے مہینے میں اگر کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو یقیناً یہ نفاس والی عورت ہوگی، اور ڈیلیوری کی وجہ سے اس کو نفاس آئے گا. نفاس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھیں گی تو یہ روزوں کو اس کو نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد، طہور کے بعد اس کو یہ روزوں کو رکھنا ہے. وہ جتنے بھی دن ہوتے، ہو سکتا ہے ڈیلیوری رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی اور 10-15 دن میں ختم ہو جائے تو رکھنا ہے تو رکھے. لیکن اگر دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی ہے، ہوتا ہے نا، چونکہ دودھ پلانے والی کو بھی اللہ کے رسول نے چھوٹ دی ہے
پیگنٹ کو بھی چھوٹ دی ہے جو حاملہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ بعد میں جب پھر موقع ملے تب کمپلیٹ کر سکتی ہے. لیکن پیگنٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے چھوڑنا ضروری نہیں ہے، چاہے تو رکھ بھی سکتی ہے اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے. لیکن حائضہ اور نفاس والی کو تو روزے رکھنا منع ہے، یاد رکھیے اس کے سے، ٹھیک، روزے رکھنا اس کو منع ہے. تو یہ دونوں عورتیں، مطلب جو پیگنٹ عورت ہے اس کو روزے چھوڑنا ہے، اس کے بعد اس کو پاک ہونے کے بعد وہ روزے رکھنا ہے. کسی نے سوال کیا رمضان کے آخر میں قرآن پڑھتے وقت حیض آ جائے تو کیا کسی اور سے باقی کا قرآن پڑھا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، اگر رمضان میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کو پورا قرآن ختم کرنا تھا اور آپ کو حیض آ گیا، تو دوسرا کیوں پڑھیں گے آپ کے لیے قرآن؟ وہ پڑھیں گا، اس کو اجر ملے گا، اس کا آپ کو نہیں ملے گا اس کا اجر. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کسی اور سے کروا لیں گے. یہ وہ عبادت نہیں ہے جو آؤٹ سورس ہو سکتی ہے، نہیں ہے. قرآن آؤٹ سورس نہیں ہوتا، یہ آپ کو اپنا پڑھنا ہے. مطلب یہ ایسی بدنی عبادت ہے جو کسی کو ہم پیش نہیں کر سکتے، ہم کو اپنا کرنا پڑنا. نماز، قرآن، ٹھیک ہے. جو بدنی عبادت ہے کسی کو ہم دے سکتے ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ کسی کے نظر کے روزے ہم اس کے بدلے میں رکھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے. اس کے بعد کسی کے بدلے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے نا، فزیکل ہے، لیکن کر سکتے ہیں. قرآن نماز اس میں نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن کسی اور سے نہیں پڑھا سکتے، اس کو ثواب ملیں گا اگر پڑھیں گا تو آپ کو نہیں ملے گا. کسی نے ایک سوال کیا، حیض کا خون 2 دن آنے کے بعد غسل لیا جاتا ہو اور پھر خون نہ آتا ہو اور ابھی 2 دن بعد آتا ہو، تو دیکھیے اگر 2 دن تک پہلے کسی کو حیض آتا تھا، ایج کے ساتھ اگر اس کا ڈیوریشن بڑھ رہا ہے اور وہ 3 اور 4 دن ہو رہا ہے تو یہ حیض ہی مانا جائے گا. یا کم ہو رہا ہے، 5-6 ڈیز آتا تھا، اب کم ہو رہا ہے، عمر کے حساب سے، حالات کے حساب سے کم ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ، کچھ کا بڑھتا ہے کچھ کا کم ہوتا ہے. ایک پیک شروعات میں کم ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے اور پھر کم ہو کے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، تو آپ وہ سائیکل کو کاؤنٹ کریں کہ 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے، 3 مہینے میں، تو آپ سمجھ جائے بھی ٹائم آپ کا بڑھ رہا ہے، پیریڈ اس کا بڑھ جا رہا ہے، پیریڈ کا پیریڈ بڑھ جا رہا ہے، حیض کا پیریڈ بڑھ جا رہا ہے، یہ آپ کو سمجھ لیں. تو اس کو حیض میں انشاءاللہ آپ کاؤنٹ کریں. لیکن بہت زیادہ اب نارمل، جیسا 2 دن ہوتا تھا اور اب 10 دن ہو رہا ہے، تو پھر آپ 2 کو مانیں گے حیض، 8 دن کو مانیں گے استحاضہ، اور 2 کے بعد یا 3 کے بعد غسل لے لے، 7 دن استحاضہ مانیں گے، نماز وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ پھر 10 دن کی سائیکل بن جائے، لیکن اتنا اب نارملٹی جنرل نہیں ہوتی. اگر بہت زیادہ دکھ رہا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، وہ چیک اپ کر کے آپ کو بتائیں گا یہ نارمل ہے یہ دوسرا پرابلم ہے. کسی نے ایک سوال کیا، حائضہ عورت طاق راتوں میں مسجد میں بیٹھ سکتی ہے کیا؟ نہیں، مسجد سے گزر سکتی ہے عورت، بیٹھ نہیں سکتی کوئی مسجد میں. نہ کوئی مسجد میں اجتماع سن سکتی ہے، نہ کوئی نماز کے اندر بیٹھ سکتی ہے، نہ دعا میں شامل ہو سکتی ہے، نہ کچھ. صرف مسجد سے گزرنا ہے، گزر سکتی ہے. کچھ سامان لانا تو جا کے، جیسا کہ مسجد کے اوپر ہی رہتے ہیں، مسجد کے اندر امام، مؤذن، ان کا خاندان رہ رہا ہے، تو ان کے گھر میں عورتیں ہیں نا، تو مسجد سے گزر کے سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ اوپر کا حصہ مسجد نہیں مانا تھا، مسجد کے روم مانے جاتے ہیں، تو رہ سکتی ہے اس میں. لیکن مسجد سے گزرنا ہے، مسجد کے اندر سے آ کے گزر سکتی ہے. کنڈیشن خون نیچے نہ گرے. بلکہ ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے کیا بیٹھ سکتی راتوں میں؟ نہیں، بیٹھ نہیں سکتی مسجد کسی بھی نیت سے، درس کے نہیں فلاں فلاں. ہاں مسجد میں کوئی ایسا روم ہے جو مسجد کا حصہ نہیں، عورتوں کے لیے انسٹیٹیوٹ ہے جو عورتوں کے لیے، تو اس میں کوئی بھی عورت آ سکتی ہے، حائضہ غیر حائضہ، پاک والی عورت بھی سب. مسجد اگر جس کو کہتے ہیں وہاں ایسی عورت بیٹھ نہیں سکتی، یاد رکھیے. لہٰذا اس کے لیے یا تو کوئی انتظام ہو الگ سے، یا پھر وہ نہ جائے مسجد میں. لیکن مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی، گزر سکتی ہے، یہ جا کر کچھ سامان اٹھا کے لانا اتنا بس کر سکتی انشاءاللہ. نماز کے دوران اگر حیض آ جائے جس تراویح کے، وہ تو نماز کا یا آخری رکعت میں، تو اس کی نماز پوری ہوگی یا نماز چھوڑنی ہوگی، یہ کنٹینیو کرنی ہوگی؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر نماز کی حالت میں تراویح میں حیض آ جائے، فرض نمازوں میں حیض آ جائے، جمعہ کی نماز میں تھے، عید کی نماز میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی تھی، اسی طرح اور کوئی عبادت میں تھی، روزے کی حالت میں تھی، نماز کی تو اور حیض آ جائے تو وہ عمل وہیں ختم کرنا پڑے گا. تراویح میں تھی، تراویح چھوڑ کے باہر نکل جائیں گے. جمعہ میں تھی، جمعہ چھوڑ کے مسجد سے جتنے جلدی ہو سکے نکل جائیں گے. اعتکاف میں تھی، اعتکاف چھوڑ کے جتنے جلدی ہو سکے مسجد سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح تلاوت قرآن کر رہی تھی، قرآن جب ہی بند کر دیں گے اور اس کو اٹھا کے رکھ دیں گی، یاد رکھیں، سمجھ. اسی طرح شوہر کے ساتھ تھی ہم بستری، حیض آ جائے، وہیں وہ معاملہ ختم ہو جائیں گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اگر نماز میں ہو اور حیض آ جائے، وہیں نماز ختم ہوئی، آپ نماز ختم کریں یا نماز توڑ دیں، وہاں رکی رہے. اس کے بعد جب لوگ سلام پھیرے تو وہاں سے آپ سب میں سے نکل جائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کنٹینیو ہوں گے، آخری رکعت ہے، آخری بس قاعدہ ہے، ختم ہو گیا نا. 5 منٹ پہلے آ جائے روزہ ختم ہو جاتا آپ کا، 1 منٹ پہلے آ جائے مغرب سے تو ختم ہو جائیں گا، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ معاملہ ختم ہوا، نماز توڑ دے آپ. اس کے بعد آپ انتظار کریں جو لوگ نمازی ہے سلام پھیرنے کا، یا پھر اگر جگہ ہو تو نکل کر چلے جائے سب میں سے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ. لیکن کنٹینیو نہیں کیا جائے گا، چاہے آخری کیوں نہ قاعدہ کیوں نہ ہو،
کیونکہ اب آپ کو حیض آ گیا اور مسجد میں رہنا حیضہ کا ٹھیک نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے نکل جائے، اور نماز وغیرہ اس کی اب ہوں گی بھی نہیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ نماز اور روزہ حیض کی حالت میں خاص کوئی پڑھے وہ گناہ ہے. یاد